السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو بتانے سے قبل میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک کافرہ کا مکان۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے تکیہ لگا کر کسی اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے تکیہ لگائے کھڑے ہیں تو بغض و عداوت سے اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سن پائے۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان بڑی عرفہ و بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کیا ہے مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے، اور یہ صرف اس کی دیوار سے آپ کے تکیہ لگا کر کھڑے ہونے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے نکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ جو ہے مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی گھر کی مکان کی جو ہے دیوار پر تکیہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اپنے کسی ایک غلام سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کافرہ عورت نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے مکان کی دیوار پر تکیہ لگا کر کھڑے ہیں، تو اس عورت نے کیا کہ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو، اپنے مکان کی کھڑکیوں کو لگا دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر کھلی ہوئی رہے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آوازیں مجھے سنائی دیں گی، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر کہیں میں ایمان نہ لے کر آ جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ کافرہ عورت جو ہیں وہ اپنے کھڑکیاں بند کر دیتی ہیں۔ اتنے میں فرشتوں کا سردار جبرائیل امین آتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافر ہے مگر آپ کی شان بڑی عرفہ و بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کے مکان کی دیوار پر آپ کے پشت انور لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، بچا دیا ہے۔ اسی لیے اب اللہ تبارک، بھلے ہی اس نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر دی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں وہ کافرہ عورت اپنے گھر سے دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہیں اور پڑھتی کلمہ طیبہ یعنی کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے مکان کی دیوار سے حضور کی پشت انور لگ گئی وہ عورت آگ سے بچ گئی، تو جس خوش قسمت اور مقدس خاتون حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ مقدس خاتون کیوں جنت کی مالک نہ ہوگی؟ پھر کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کے والدین کے متعلق کچھ کا کچھ بکتے ہیں۔ یعنی حضرات محترم، سوچنے والی بات ہے کہ کافرہ عورت کے مکان کے دیوار جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پشت مبارک
لگنے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے جہنم سے آزاد کر دیا، اور وہ عورت جو ہے مسلمان ہو گئی۔ جب اتنا بڑا مقام حاصل ہو سکتا ہے تو جن کے شکم میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 مہینے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں 9 مہینے تک رہے، تو اس عورت کا کیا مقام ہوگا، اس عورت کی کیا مقام ہوں گی، اس مقدس خاتون کی کیا مقام ہوگی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان جنت کی مالک نہ ہوگی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جو ہیں مومن نہ تھے؟ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ آج کے جاہل، پڑھے لکھے ہوئے جاہل بنتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے علماء سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جو ہیں کافر تھے، اس طرح کے بکواس کرتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھیں، ایسے لوگوں سے ہم ایسے لوگوں کے نزدیک نہ رکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اس طرح سے بکتے ہیں، اس طرح سے اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں، ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ اس دنیا سے جتنے بھی مرحومین مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی گزر چکے ہیں، جب سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی وہ ہوئی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔